یہ بتائیے کہ لانگ مارچ پہ قوم کو سرخ بتی کے پیچھے نہیں لگی ہوئی کہ خان صاحب روز کہتے ہیں ایسا لگتا ہے اس دفعہ آ جائے گا. خان صاحب نے کہا میں نے کسی کو تاریخ نہیں بتائی, یہ لانگ مارچ کی تاریخ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. رانا سنوال صاحب کہتے ہیں 12 سے 17 اکتوبر کے دوران عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے لگے. وہ آخر کر کی رہے ہو, یہ بائی دی وے وہ یہ جو سارے جھوٹے جھوٹے پرچے آج کل رانا ثناءاللہ کی منسٹریاں بناتی ہیں نا ہمارے خلاف, تو اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اس قسم کی تھرڈ کلاس انٹیلیجنس ان کے پاس آتی ہے. ادھر ہمارے جلسوں کا شیڈیول اناؤنس ہوا ہے, 16 اکتوبر کو الیکشن ہے, 14 تاریخ تک عمران خان جلسے کر رہے ہیں. کون سی لانگ مارچ آ رہی 12-17 کے آئی ایم شیور ان کے پاس فرسٹ کلاس انفارمیشن بھی ہوگی. یہ والی تو تھرڈ کلاس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آئی ایم پریٹی شیور فرسٹ کلاس بھی ہوگی. عارف الوی صاحب نے روکا ہوا آپ لوگوں کو تاریخ دینے سے بھی تھا. عارف الوی بیچارے کیسے روکیں گے. فواد چودھری صاحب یہ کہہ چکے ہیں ہمارے پروگرامز میں, ملٹیپل پروگرامز میں, ملٹیپل فورمز پہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوا کہ ان کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں, بات چیت چل رہی ہے. عارف الوی کی جو ایک ان کی آئینی ذمہ داری ہے, اس آئینی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات طے کیے جائے ملک کے وسیع تر مفاد میں. میں کاشف آپ کو 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں, اگست کے شروع سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو آج ریپیٹ کرتا ہوں, جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں تاریخ یہ ریکارڈ کرے گی کہ وہ لوگ جو پاکستان کی فیصلہ سازی کے اختیار رکھتے تھے, اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی مصیبت کے اندر پاکستان جا رہا ہے. اور میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیا سوچ ہے جو ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے. یہ بتائیں, 2 ملاقاتوں کی تصدیق ہو گئی ہے. تو بہت سارے 7 ارب لوگ ہیں دنیا میں, روزانہ اربوں ملاقاتیں ہوتی ہیں, 2 ملاقاتوں کی تصدیق ہوگی. کیڑی ملاقاتیں بھائی جان؟ تسی گئے ہو. ہاں سمجھتے تسی گئے ہو. نہیں میں اتنا عقل مند نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں. آپ مجھے زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں. اللہ ہی حافظ پی ٹی آئی دا ساڈا خیال سی تسی پی ٹی آئی دے عقل مند ترین آدمی ہو. اگر ایڈے عقل مند نہیں تو پھر تے مجھے نہیں پتا. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک تو مجھے پتا بہت کم ہوتا ہے, اور دوسرا مجھے اگر پتا ہو تو پھر بھی میں نے آپ کو نہیں بتانا. تو یہ آپ سوال بار بار پوچھتے کیوں ہیں؟ عمران خان نے اتنی خوبصورت اس کی ڈسکرپشن دی ہے نا, جھوٹ میں بول نہیں سکتا, نہیں جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا اور سچ میں بول نہیں سکتا. آپ بھی کہتے نہیں یہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا. میں تو آپ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں آپ کہتے تو ہے نا وہ سارا, وہ بھی آپ کا بھی یہ ویسے اس ٹائم یہی پوزیشن ہے. نہیں میں تو جیسے کہا کہ میرے پاس جو انفارمیشن, اگر اس قسم کی کوئی میرے پاس انفارمیشن ہو تو میں تو کبھی بھی آپ کو نہ بتاؤں. تیسری ملاقات ہوئی ہونے کی کوئی امکان ہو؟ میری کوئی مجھے پتا تھا سارا کچھ آتا نہ دسو تو ایک علیحدہ گل ہے, بٹ یہ بتائیں کہ پھر معاملہ رکا ہوا کدھر ہے؟ وہ آپ کو تاریخ دے نہیں رہے, وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی ٹائم پہ جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں بیٹا ان کے مار کے دیکھو. خان صاحب تھکا کے مارنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بندوں کو تھکا کے مارنا چاہتے ہیں یا ان کو اپنے بندوں کی اتنی ٹریننگ کر دی, اپنے بندے تو فرسٹ کلاس ہو گئے, فٹ ہوتے جا رہے. لیکن وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہ انہوں نے تاریخ بتائی ہوئی ہے کسی کو, اور نہ یہ پتا ہے کہ کیا ہوگا, کیا ایگزیکٹلی کریں گے. کیا سیکرٹری جنرل صاحب کو بھی نہیں پتا. سیکرٹری جنرل صاحب جس دن وہ فیصلہ کر لیں گے, ایکسیکیوشن کے لیے تو ہمارے پاس آنا پڑے گا, تو جس دن فیصلہ کر لیں گے تو اس دن بتانا پڑے گا مجھے. سر سو آپ سے کبھی مشورہ نہیں کیا؟ مشورہ ہوتا ہے, لوگ مختلف رائے دیتے ہیں, لوگ لیکن مانتے ٹائمنگ کے اوپر بھی مختلف رائے ہے لوگوں کی. آپ کی کیا رائے, کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں گا, ٹی وی پہ بیٹھ کے رائے ہے بھائی جی, فیصلہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں. وہ عمران خان کے لیے رائے ہے یار, آپ کے لیے تھوڑی ہے. سو کیا اس کے اوپر بات چیت ہوئی؟ بالکل, ایک سے زیادہ کئی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے. ویسے ملاقات پہ واپس آتے ہوئے کہ کیا کمال بات ہے, آپ کو سیکرٹری جنرل صاحب کو نہیں پتا ملاقاتوں کا؟ نہیں پتا تو ہے ویسے, لیکن ساگ ڈار صاحب کو بھی پتا ہے, شیخ صاحب کو بھی پتا ہے, اب تو سارے پورے بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں پورے پنڈ نو پتا نہیں پتا تو صرف اسد عمر نو نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. سو یہ ہیڈ لائن مل گئی ہمیں, میر تقی میر. سانو ہیڈ لائن مل گئی ہے, سوال کا جواب شعر کی صورت میں. صحیح. سو دیکھیں, اصل بات یہ ہے, ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی, اصل بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص بشمول ہمارے, میں اپنے آپ کو اس سے خارج نہیں کر رہا, بشمول ہمارے جہاں پاکستان کھڑا ہے نا, اتنی زیادہ خطرناک صورتحال میں 1971 میں ہوئی تھی, اس سے زیادہ خطرناک تھی. اس کے بعد سے میری ذاتی رائے میں اتنی خطرناک سچویشن کبھی نہیں ہوئی ہے. اور یہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسی صورتحال پاکستان کی, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میری تصحیح کر دیں, اور کوئی اٹیمپٹ ہی نہ نظر آ رہا ہو
کہ کوئی حل نکالا جائے. کوئی اٹیمپٹ ہی نہیں. یار مولانا ادھر پہنچے تھے, ہم اکرم درانی کے گھر جاتے تھے میٹنگز کرنے کے لیے. ڈار صاحب نے کیا کیا؟ اچھا وہ اکانومی ٹھیک کر دیں. اٹیمپٹ ٹو ریزالو. سر اقدار صاحب, کیا آپ دنیا کے سب سے بڑے نوبل لاریٹ اکانومسٹ کو لے آئے, اور اگر وہ اس معیشت کو سیاسی بحران ختم ہوئے بغیر ٹھیک کر دینا تو مجھے جو سزا دینی ہوتی ہے ٹھیک ہوگی. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی پارٹی بڑی کنفیوز نظر آتی ہے مجھے. کس معاملے؟ ایک طرف کہتے ہیں جیل بھرو, تحریک شروع کرنے لگا ہوں, دوسری طرف کہتے ہیں لانگ مارچ کرنے لگا ہوں. اگر بندے سارے جیل ہی چھوڑ گے تو لانگ مارچ کون کرے گا؟ مختلف آئیڈیاز ہیں جو ڈسکس ہوتے رہتے ہیں اور اعلان بھی ہوتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. میں بتا رہا ہوں انہوں نے کنفیوز کر کے مار دیا. اس وقت حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے لگتا تو سارے پاکستان کے کنٹینر لا کے اسلام آباد میں رکھ دیے. مجھے تو آپ زیادہ کنفیوز لگتے ہیں. امیجن کریں, یہ بھی ہماری ایک کامیابی ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں ہم کنفیوز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں امیجن کریں, ایک تو کہتے ہیں جیل بھر دیں, بندے سارے اندر چلے جائیں گے, باہر کون رہے گا پاجی؟ لانگ مارچ کے لیے کرنا ہے. باقی پاکستان پوری قوم کھڑی ہے. آج خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا, میں سن رہا تھا پنڈی میں, کہ لوگ نہیں نکلتے مظاہروں کے لیے, نکالنا پڑتا ہے, آپ لوگوں نے یہ کرنا. اگر یہی لوگ جنہوں نے نکالنا ہے وہ سارے جیل میں ہوں گے تو باہر نکالے گا کون؟ ایک عام مظاہرہ ایک الگ چیز ہے, بٹ ہاں لانگ مارچ ایک الگ چیز ہے. غلطی کر رہی ہے نا. ہاں غلطی تو ہے, مطلب ایک کنفیوز سگنل ہے نا, دونوں مختلف. میں بول رہا ہوں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ عمران خان جان کے نہیں کنفیوز کرے لوگوں کو؟ But what do you think, مطلب ہم بھی, آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے 3 مہینے سے آپ یہاں پہ آ رہے ہیں, تو ہم پوچھتے کب بس ہونے والا, کب ہونے والا, اینڈ وی ویٹنگ کہ کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا. کوئی بنیاد ہوتی ہے. آپ نے ایک نکاتی ایجنڈا رکھا ہے الیکشن, اور پچھلے 6 مہینے سے تو آپ کو وہ آپ کا ایجنڈا نہیں مل رہا. آپ انتظار کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں دیکھیں جی اب کے ذرا ہمیں ڈیٹ دے دو ورنہ. اچھا ایک کام کریں, ورنہ از ناٹ ہیپننگ. اچھا ایک کام کرتے نا, ہم اپنی سیاسی حکمت عملی کو مجموعی طور پر ذرا پرکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم کوئی عقل مندی کی سیاسی اسٹریٹجی ہم نے استعمال کی یا نہیں کی. آگے کا نہیں پتا مجھے کیا ہوگا جو 6 مہینے. بٹ یو رولنگ دا پولیٹیکل سین ایبسولوٹلی اٹس گریٹ. سو 6 مہینے میں جو بھی ہم نے فیصلے کیے نا, اس فیصلوں کا باٹم لائن یہ بنی کہ عمران خان اس لیول آف مقبولیت پہ ہیں جہاں زندگی میں کبھی نہیں ہوئے تھے. تو کچھ تو ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے نا. نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ غلط کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی انٹرنل میٹنگز میں یہ بھی کہا کہ اب میں بند گلی میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک, اور لانگ مارچ اور خصوصاً دھرنا, اس لیے لانگ مارچ وہ شکل نہیں اختیار کرے گا جس سے وہ کہیں ایک بند گلی میں پھنسے. بالکل ٹھیک. جو کیا اس وجہ سے کہ آر یو لوکنگ فار آپشنز کہ واٹ آر دا گڈ آپشنز جس کے اندر لانگ مارچ کیا جا سکتا ہے؟ آپشنز بہت سارے ڈسکس ہو چکے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, بڑے لوگوں کے اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں اور ان میں کئی چیزیں ہیں جس میں بڑا وزن بنتا ہے. لیکن ایک وجہ جو ان کے ڈیلے کرنے کی ہے نا, وہ ان کے آخر یار وہ لیڈر ہے قوم کا بھائی جان, ان کے دماغ میں یہ بھی وے کر رہا ہے کہ یہ جو ملک کے حالات ہیں اس وقت, آپ کو اس ہفتے پتہ ہوا کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر ذرا لوگوں کو یاد دلانے کی کوشش کروں اس وقت دنیا کیا سمجھتی ہے, آپ کدھر کھڑے ہوئے. یہ ڈار صاحب نے بڑکے ماری نا, اس کے بعد آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ کے اندر کیا ہوا ہے. 100% سے اوپر ہمارا جناب جو 6 ہفتے کے بعد, یہ کو 6 سال بعد نہیں, 6 ہفتے کے بعد ہمارا جو سکوک میں چور ہو رہا ہے نا, وہ اگر صرف 6 ہفتے بندہ اپنی جیب میں لے کے بیٹھ جائے اور اس کو پیسہ حکومت پاکستان سے مل جائے پورا, تو اس کو 100 روپے مل جائے گا. وہ 113% کی ییلڈ کے اوپر بک رہا ہے, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ادھر تو دیلا بھی کچھ نہیں ملنا, جو کوئی دے رہا ہے نا وہ لے لو. یہ صورتحال ہے. 100% سے اوپر چلا گیا نا اس کا, 172% پہ تھا کچھ عرصہ پہلے, 72% پہ پہنچا ہوا ہے آپ کا جو 2024 کا جو بانڈ میچور ہونے والا ہے. یعنی لوگ دونوں چیزیں, یعنی دنیا دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. آپ ڈیفالٹ آلموسٹ پکا ڈیفالٹ کر جائیں گے, اور ان کے خیال میں یہ ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے یہ شارٹ ٹرم جو اگلے چند مہینے. ہم نے موڈیز کو دھمکی دے دی ہے, اب ٹھیک ہو جائے گا. آپ ہنستے کیوں ہیں؟ ایکچولی غلطی پتا کیا کی ہے, غلطی یہ کی ہے کہ ڈار صاحب نے اکیلے نے دھمکی دے دی. اگر وہ ساتھ رانا ثناء اللہ کو بٹھاتے نا, اور رانا ثناء اللہ اس پہ موڈیز پہ کاٹتے 2-3 اچھے پرچے, اور اسلام آباد پولیس کو ادھر بھیجتے ان کے بندے اٹھانے کے لیے موڈیز کے, تو شاید ابھی تک بہتری آ جاتی. کیونکہ یہ سیریسلی میں کوئی 3-4 دفعہ یہی ٹویٹ کر چکا ہوں. پاکستان موڈیز کو ایسی دھمکی دی, وہ ملازم نہیں جڑا پیاز غلط لایا ہے, وہ کسی نے بولا تھا نریندر مودی کا کوئی رشتہ دار ہے. سو یہ حکومت کا جو رسپانس ہے پاکستان کی خطرناک ترین معیشت کی رسپانس, وہ کیا ہے, ہم نے
کابینہ سے اسپیشل بجٹ پاس کرایا ہے گولے خریدنے کے لیے, ٹیئر گیس مارنے کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں ہم ڈرون کی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے پاکستان کے شہریوں پہ ٹیئر گیس مارنے کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں ہم 30,000 پولیس مین بلا لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, اس وقت ملک کے حالات ایسے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, لیکن 30,000 بندہ اسلام آباد میں لائیں گے لوگوں کو ڈنڈے مارنے کے لیے.